السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ایسے گناہ جو آپ کو زندگی کے اندر ذلیل اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جو آپ کو اللہ کے نظروں سے گرا دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے کیے ہوئے اعمال اور ثواب کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ 10 گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندے کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ آئیے سنتے ہیں وہ 10 گناہ کون کون سے ہیں۔ ایک ایک کو تفصیل سے سمجھنا ہے اور ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں اور جو ہم نمازیں اور تلاوت ذکر و اذکار کر رہے ہیں ان کا ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلا گناہ کہ قرض ادا نہ کرنا، یعنی ہم نے کسی سے قرض لے لیا اور قرض لینے کے بعد اس کو دینے کی اور ادا کرنے کی نیت ہی دل میں نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرض لیا ہے اور پھر ہمارے دل میں اس قرض کو ادا کرنے کی نیت بھی ہے، ہم اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا قرض ادا ہو جائے، تو گناہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے دل میں نیت ہی نہیں ہے ادا کرنے کی، بس لے لیا اور لے کر رکھ لیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا۔ یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اور پیشاب کے قطرات سے نہ بچنا۔ یہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو 2 آدمیوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ ایک کو پیشاب کے قطرات سے نہ بچنے کی وجہ سے وہ پیشاب کے قطرات جو ہے اس میں احتیاط نہیں کرتا تھا، ناپاکی کے حالات میں رہتا تھا۔ مطلب عام طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں عام زبان میں، اور دوسرے کو جو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ بے حد چغل خور تھا، یعنی چغل خوری کرنے والا۔ آج کل چغل خوری عام ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تو ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں استنجا کرنے میں اور پیشاب وغیرہ کرنے کے اندر ہمیں ناپاکی کا مکمل طور پر احتیاط کرنا ہے اور خیال کرنا ہے کہ کہیں پیشاب کے قطرات ہمارے جسم پر نہ لگے۔ یہ مسئلہ الگ ہے۔ تیسرا گناہ ہے کہ کسی کو آر دلانا، یعنی کسی شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک اس سے ہو گئی اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لی، اور جس کے سامنے غلطی ہوئی اس سے بھی معافی مانگ لی۔ اب بار بار اس کو آر دلائی جا رہی ہے، اس کو بار بار وہ گناہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اچھا، تو وہی ہے نا جس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ چوری کی تھی، یہ زنا کیا تھا، یہ کیا تھا، یعنی اس کو بار بار دلانا اس گناہ پر، حالانکہ اس نے توبہ بھی کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، جس کے سامنے اس نے گناہ کیا اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی۔ بہرحال کسی شخص کو کسی کے جرم پر، کسی کے گناہ پر اس کو بار بار دلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ اگر اس نے اللہ سے توبہ اور معافی مانگ لی اور پھر اس کو دلائی جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دلانے والا شخص بھی کہیں اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی سخت وعید۔ اور چوتھا گناہ جو ہے وہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ بیوی پر ظلم کرنا یہ آج کے دور میں اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ انتہائی مشکل، مطلب کہ بیوی کو کچھ سمجھایا نہیں جاتا بلکہ طرح طرح کے اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، طرح طرح سے اس کو اذیت دی جاتی ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، مطلب اس کو انسان سمجھا نہیں جاتا، بس ایک خادمہ یا ایک غلام اس کو سمجھ کر کام کرواتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر تکبر کرنا۔ یہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی کے اندر ذلیل اور خوار کر دیتی ہے، انسان کے اعمال اور اس کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ تکبر کرنا، آدمی کے دل میں کسی بھی چیز کا تکبر آ سکتا ہے، مال کا، حسن کا ہو، پڑھائی کا ہو، لکھائی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو۔ اگر دل میں تکبر ہے، آدمی سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس میں ہوں سب کچھ، تو یہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر 14 سال سے 25 سال کے درمیانہ عمر میں ہوتی ہے۔ لڑکا یا لڑکی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا میں میں ہوں، میں حسین ہوں، میں سمجھدار ہوں، باقی لوگوں کو صرف میری ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بدترین بنا دیں گے، کیونکہ تکبر کرنا یہ تو اللہ کی خاص صفت ہے، وہ تو اللہ کی چادر ہے، جو اس کو اڑائے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو رسوا کر دے گا، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ اس لیے اپنے دل کے اندر عاجزی، سنجیدگی، سلامتی اور اپنے اندر توازن پیدا کرے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں پڑھنا لکھنا اچھا جانتی ہوں یا جانتا ہوں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، حسن و جمال ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ ہم کس چیز کا غرور اور تکبر کریں گے؟ کسی کا عیب تلاش کرنا یہ بھی آج کل کے دور میں ایک عام بات ہو چکی ہے۔ ہم کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ہم کسی کی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ بس اس کی فلاں غلطی ہماری پکڑ میں آ گئی، بس اس کو اچھال دیا جائے، فلاں نے یہ کام کر لیا بس اس کو اچھال دیا جائے، فلاں نے یہ کر لیا بس اس کو اچھال دیا جائے۔ بس یہ ہم کسی کا عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا،
بس اس کو اچھال دیا جائے۔ تو کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کے راز کی باتیں، بھید کی باتیں جاننے کی کوشش کرنا، یہ سب جو ہے بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو کسی کا عیب تلاش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح شرعی پردہ نہ کرنا، مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ شریعت نے اس کو پردہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس مرد کا ستر جو ہے اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ستر بھی نہیں ہوتا، رات میں سوتے وقت ایسا لباس پہن کے سوتے ہیں کہ بس شریعت کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں لباس وہ پہننا ہے کہ جس میں شریعت کا حکم مکمل ہو رہا ہو، ہمارے لباس پورا ڈھک جائے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ لڑکے نکر پہن کر گھر میں ماں بہن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ شریعت نے ہمیں جو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو مکمل طور پر عمل میں لانے کی کوشش کرے، ورنہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ باہر عورتیں اپنا دوپٹہ اور اسی طرح سے اپنے بال کھلے کر کے شارٹ کپڑے پہن کر اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس انداز میں لباس پہن کر چلتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ بلکہ زمانہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پسند ہی ان کو کیا جاتا ہے جو شارٹ کپڑے پہنتی ہیں۔ اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں یا کسی بھی جگہ دیکھ لیں، انٹرویوز میں دیکھ لیں، تو ان لوگوں کو ہی، ان عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے اور ان عورتوں کو ہی منتخب کیا جاتا ہے جو شارٹ کپڑے پہن کر آ رہی ہیں، جو جینز میں آ رہی ہیں یا چھوٹی ٹی شرٹ میں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی باپردہ عورت پہنچ جاتی ہے تو اس کی طرف نظر بھی نہیں ملاتے، اس کو جو ہے منتخب بھی نہیں کرتے کسی بھی چیز کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ تو جب تک ہم شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں، ہر اعتبار سے ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ تو ہمیں شریعت میں رہ کر کے، اسلام میں رہ کر کے شریعت کے مکمل حکموں پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر ہے ریاکاری۔ یہ ریاکاری ہے نا، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو اب اس نماز کو ایسا پڑھ رہے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم اذکار کر رہے ہیں، ہم صدقات کر رہے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ تو بہت عام ہو چکے ہیں یہ بیماری، بس ریاکاری، دکھلاوا۔ اگر ہم 100 روپے بھی کسی کی مدد کے لیے دیتے ہیں، سب سے پہلے سیلفی لیں گے، ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو 100 روپے دیں گے، یہ تو ریاکاری ہے۔ اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا، اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ نماز پڑھی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، نہ یہ کہ لوگ ہمیں نمازی کہے، نہ یہ کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، لوگوں سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے اس چھوٹے سے عمل سے تو ریاکاری یہ بہت عام ہو چکی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ آج کل کے دور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پریشانی یا پرابلم دور نہیں ہو رہی، یا جو ہے رزق کی تنگی یا مال کی تنگی ہے، یا گھر میں بہت زیادہ الجھنیں ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، نمازیں پڑھ کر تھک گئے ہیں اور صدقہ بھی کر دیا، لیکن تب بھی پریشانی آ رہی ہے، تو اسی صورت میں انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت ہمیشہ تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے رحم کرنا، رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، کیوں نہ وہ ہم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم فٹافٹ مالدار ہو جائیں، فٹافٹ ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے نظر انسان کی مدد اور ہیلپ کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر جو بڑا گناہ ہے وہ ہے کہ کسی کو تانا دینا۔ یہ بھی آج کل عام ہو چکا ہے کہ بس کسی کو تانا دے دیا، کوئی نوکری نہیں کر رہا، کوئی جاب نہیں کر رہا تو اس کو تانے دے رہے ہیں، تو اس کو تانے دے رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے آج کل۔ اگر بچی کی نوکری نہیں لگی تو رشتہ دار آ رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، ارے کتنے سال ہو گئے تجھے پڑھاتے ہوئے، ابھی تک تیری نوکری نہیں لگی، ابھی تک تیری جاب نہیں لگی، بچہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کو تانے دے رہے ہیں، ارے کب جاب لگے گی تیری۔ یہ گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔